جناب یہ اڈے کا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ابھی ابھی وہ لیڈیز جو ہیں وہ اس رکشے سے گری ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ اس جگہ کا یہ خراب ہونا ہے. اور تھوڑا سا آپ دیکھیے میرے ساتھ جی. یہ سچویشن ہے جی. اور یہ جگہ کون سی ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. اور یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے یہ ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے. میرے ساتھ رہیں جی. بتائیں گے خود افسران آفس میں بیٹھ گئے ان کو بھیج دیے جاؤ ادھر. اچھا جی یہ دیکھیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہاں سے آنے والا جو روڈ ہے یہ وہ والا روڈ ہے. یہ جو روڈ ہے یہ جو اٹک کا بائی پاس روڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اٹک کے اڈے سے جو بائی پاس ہے یہ وہ والا روڈ ہے. اور یہاں سے انہوں نے جو ان ہونا ہوتا ہے تو یہاں سے جاتے ہوئے یہ چرچ جو ہے اس کی سیفٹی کے لیے ہمارے پولیس ڈپیوٹ کی گئے ہیں جو کہ ایک زبردست ایکشن ہے کیونکہ تمام ادارے ہماری حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تمام مذاہب جو ہے چونکہ ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی سیفٹی کرنا ہمارے اداروں کا کام ہے. لیکن حکومت کو ایک چیز پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ جس طرف آپ اس ٹریفک کا رخ موڑ رہے ہیں اس کی سچویشن کیا ہے. تو اس کی سچویشن یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً یہ 6 انچ اوپر ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ 6 انچ اوپر ہے جس سے گاڑیاں چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے اکثر یہاں سے سواریاں گر جاتی ہیں, بچے گر جاتے ہیں, لیڈیز گر جاتی ہیں. اس کے بعد جب آپ نیکسٹ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو پوزیشن ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور ابھی بس جب میں ہوں تو تقریباً کوئی 5 منٹ پہلے یہاں ایک لیڈیز مجھے گری پڑی نظر آئی ہیں لیکن اس کی ویڈیو بنانا تھوڑا اخلاقی لحاظ سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. یہ وہ سچویشن ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ رکشے آتے ہیں یا جب اوپر چڑھتے ہیں تو اس سے لیڈیز اور بچے گر جاتے ہیں. یہ پوزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک انہوں نے مین روڈ سے ڈائیورٹ کر کے اس اڈے کی طرف ڈالا ہوا ہے. اب اڈے کی طرف جب آگے جاتے ہیں تو میرے ساتھ رہے تھوڑا سا. یہاں پہ سچویشن یہ ہوتی ہے ابھی تو آج تھوڑا ذرا کیا اسے کہتے ہیں سکون ہے. نہیں تو یہ جو ایریا ہے اس میں اکثر یہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور یہ کمیٹی کا ایریا ہے, کمیٹی میونسپل کمیٹی اٹک. اور یہ پورا روڈ جو ہے یہ ایسے بھر جاتا ہے جیسے یہاں پہ کوئی ٹریفک جام کی صورتحال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں کوئی انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی چیز ایسی. تو یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی. میرے ساتھ رہیں گے اور میں ذرا کال اٹینڈ کروں. جی السلام علیکم جناب. میں بس 10 منٹ میں وہاں آتا ہوں. کمیٹی والے آئے ہوئے ہیں. میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں. اچھا جی یہ وہ پورا اڈے کی پوزیشن ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو میں نے وہ 2 پوائنٹس آپ کو دکھائے ہیں اس 2 پوائنٹس کو صرف ریپیئر کر دیا جائے کیونکہ یہ کمیٹی میونسپل کمیٹی اٹک کی حدود ہے اور عوام کو سیکیورٹی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ملک کا جو عدلی جو نظام ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ ملک کو کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو میری کمیٹی سے ریکویسٹ ہے ایک دفعہ پھر کہ آپ لوگ اس کو ریپیئر کریں تاکہ عوام جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ ہوں اور یہاں پہ بچے اور خصوصاً لیڈیز جو ہیں وہ نہ گریں کیونکہ ان کے گرنے سے کیا اسے کہتے ہیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے عزتی ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں بڑے عزت والے لوگ رہتے ہیں اور ان کی لیڈیز اگر اس طرح سرعام اڈوں میں گریں تو یہ ہمارے لیے نہیں
یہ ہماری اٹک کمیٹی کے لیے بے عزتی کا مقام ہے. میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اکثر میں جب کوئی کام کہہ دیتا ہوں تو وہ پرسنل نہیں ہوتا بلکہ وہ عوام کا کام ہوتا ہے. تو آپ کائنڈلی یہ جو جگہ ہے اس کو ریپیئر کریں تاکہ اس سے ہمارے بچے جب گزرتے ہیں تو ان کی گاڑیوں کو بھی مسئلہ نہ ہو اور ان کے جو ہیں لیڈیز جو ہیں بچے جو ہیں وہ ان کو بھی مسئلہ نہ ہو. یہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ یہ اس شاپ کے آنر ہے. یہ قریب یہ جناب ملک سعید آٹوز ملک ٹریڈرز. ان کا موبائل نمبر ہے 0333518927. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں میں تو آپ کی ویڈیو بناؤں گا. نہیں آپ مجھے سونے لگتے ہو, سونے لگے تھے میں نے سونے لگے تھے. السلام علیکم جی, اپنا نام بتائیں جی. ملک صاحب یہ جو جگہ خراب ہے تو اس پہ ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں بچے گرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر ادھر شیخ افطاب صاحب 2 دفعہ آئے ہیں, انہوں نے میں نے کوئی اپنے بیٹا نہیں ملازمت کے لیے انہیں کہا سفارش. اچھا یہی کیا ہے ادھر, یہ اس کو بنا دیں. مطلب آپ بھی مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی میرے ڈینگے اپنے بچوں کا نہیں کہتے اور عوام کا کام کرتے کے لیے کہتے ہیں. کہا ہے ادھر ہم نے خود دیکھا ہے رکشا جہاں پہ جو ہے الٹ گیا تھا, عورتیں زخمی ہوئی ہیں. ہاں ہاں تو ہم نے حکمرانوں کو بھی دعائیں دینی ہیں ہاں ہاں کیونکہ حکمران ہی کر سکتے ہیں یہ. اچھا آٹے کا ٹیکس روزانہ لاکھوں روپے کے حساب سے وصول کر رہے ہیں. زبردست ہو گیا جی, تھینک یو جی, جزاک اللہ. لیکن 1 روپیہ لگانا وہ گناہ سمجھتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جناب یہ ملک صاحب نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی ہے کہ یہ جو ایریا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے ہمارے بچوں کے لیے, عوام کے لیے, تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں بجائے اس کے کہ آپ کو بددعائیں. یہ دیکھیں جی یہ حالات ہیں اس جگہ کے. مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ پھر کمیٹی ایکشن میں آئے گی اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.